بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا لیسن ہے اس کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ آج کا سبق کیا ہے؟ کیا ہے بولیے؟ چلانا نہیں ہے بیٹے، پیار سے بولنا ہے، اچھے سے بولنا ہے، سویٹلی اینڈ نائسلی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جی ٹرانسلیشن کریں گے۔ ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ کائنڈ اینڈ دا موسٹ مرسیفل۔ نمبر 1 آیت کا ٹرانسلیشن دیکھیے بک کے اندر۔ ٹرولی وی ہیو گیون یو الکوثر، سو پرے ٹو یور لارڈ اینڈ sacrifice to him alone۔ اور نمبر 3 جو آیت ہے، تیسرے نمبر کی آیت، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ Indeed it is the one who hates you who will be cut off۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کیوں اتاری؟ یہ سورہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا وہ انسیڈنٹ کیا تھا؟ سنیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے بچے بھی دیے، بچیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی۔ بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ بولیے۔ 4 بیٹیاں دی تھیں اللہ نے، ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں دی تھی نا اللہ نے۔ کیا کیا نام تھے؟ نمبر 1 زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اور 3 بیٹے دیے تھے۔ کتنے بیٹے؟ ابراہیم، قاسم، عبداللہ۔ لیکن اللہ نے بیٹیوں کو تو زندہ رکھا، بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی کچھ دن بعد اٹھا لیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، وہ ڈائیڈ ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی بچوں کی جو بیٹے دیے تھے۔ اب مکے کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا، اور ان کو آر دلانی شروع کی، اور یہ کہہ کر کہ دیکھو تمہاری تو بیٹیاں ہی ہیں، بیٹیاں تو سسرال چلی جائے گی، بیٹیاں ہونا تو شرم کی بات ہے۔ اس زمانے میں بیٹیاں ہونا شرم کی بات ہوتی تھی، بیٹے نہیں ہیں، بیٹے ہوتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج بھی ہے نا، آج بھی ہمارے بہت سارے گھروں میں بیٹا ہوتا ہے تو لڈو تقسیم ہوتے ہیں، پیڑے تقسیم ہوتے ہیں، اور بیٹی ہوتی ہے تو بیچاری وہ کیا بولتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی جلیبی لا کر کے دے دی جاتی ہے۔ جلیبی لاتے ہیں بیٹی ہوتی ہے تو، اور بیٹے ہوتے ہیں تو ہاں بڑا، کیونکہ بیٹا کمائے گا، بیٹا سہارا بنے گا، بیٹا بڑا ہوگا، بیٹے کی نسل چلے گی، باپ کا نام روشن کرے گا۔ بیٹیاں تو سسرال چلی جائے گی، ان کے خاندان کا نام روشن کرے گی، اس لیے بیٹیوں پر خوش نہیں ہوتے، بیٹوں کے نام سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، دونوں کو برابر سمجھنا چاہیے، دونوں کو ایکول سمجھنا چاہیے۔ دونوں اللہ کی نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹا ہو یا بیٹی۔ بلکہ بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں رحمت کے طور پر بھیجا ہے، گھر میں بھیجا ہے۔ وہ ایک خدا جس کو بڑا بنانا چاہتا ہے، جس کو نوازنا چاہتا ہے، جس کو یوں سمجھیے کہ جس پر اپنی خاص رحمت، جس کے گھر میں خاص رحمت، بلیسنگ اللہ کی جس گھر میں رہتی ہے، اس گھر میں بیٹی ہوتی ہے۔ تو بیٹی ہونا خوش نصیبی کی بات ہے، بیٹی ہونا
ہاں تو بیٹی کو آر نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. بیٹی رحمت ہے، بیٹی جنت کا پھول ہے، بیٹی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بیٹی کو مارنا نہیں چاہیے. بھائیوں کو حکم ہے بہن کو مارے نہیں، بہن سے جھگڑا نہیں کرے. سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ہے. بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو بہت سارے پورے خاندان کو، پوری سوسائٹی کو اور اڑوس پڑوس، اس کے رشتہ دار، اس کی آل و اولاد سب میں، اور وہ جو بھی اچھا کام کرے گی اس کا دور تک رزلٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے کہاوت ہے بیٹا پڑھا تو ایک پڑھا، بیٹی پڑھی تو خاندان پڑھا، بیٹی پڑھی تو خاندان پڑھا. کیونکہ بیٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ خاندان کو پڑھاتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، اپنے سارے گھر کے لوگوں کو پڑھاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زمانے میں بیٹیاں ہوئی تو لوگوں نے چڑھانا شروع کیا، ہاں تم کو تو بیٹی ہے، بیٹے تو ہوئے نہیں، تم کو بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا، تم کو کون یاد کرے گا؟ اے بیٹے ادھر دیکھو، کوئی تم کو یاد نہیں کرے گا، تمہارا نام نہیں لیں گے، تم کو لوگ بھول جائیں گے. جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے پھر بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے، پھر پوتے، تڑ پوتے، لکڑ پوتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو دادا ہے یہ پہلے ابا ہوتا ہے، پھر دادا بنتا ہے، پھر پر دادا بنتا ہے، پھر لکڑ دادا بنتا ہے. سمجھ رہے؟ تو لوگ ایسا چڑھانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تسلی سمجھتے ہو؟ دلاسا دیا. کیا دیا؟ دلاسا دیا کہ میرے نبی تم فکر مت کرو، تم ٹینشن مت لو، تم غمگین مت ہو، تم پریشان مت ہو. دنیا میں تم کو بہت نوازنے والا ہوں، اور آخرت میں جب تم میرے پاس آؤ گے جنت میں تب بھی میں تم کو بہت دینے والا ہوں. کیا دوں گا؟ کوثر کا ذکر کیا. انا اعطیناک الکوثر، ٹرولی وی ہیو گیون یو الکوثر. کوثر ایک طرح کی جنت ہے. کوثر ایک ایسا باغیچہ ہے جس میں دودھ کی نہر ہے، جس میں شہد کی نہر ہے. سمجھ رہے؟ ایک ایسی شاندار نہر جس کا دودھ جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کوثر ایک جنت کا نام ہے، کوثر ایک ندی کا نام ہے، کوثر ایک نہر کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ بول رہے نبی میں تم کو کوثر دوں گا، ٹینشن مت لو. دنیا والوں کو چڑھانے دو، تم میرے پاس آؤ گے تو میں کیا کیا دینے والا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی شاندار جنت دوں گا جس میں دودھ کی نہر ہوگی، یہ نہر وہ نہر، ایسا باغیچہ، ایسا گارڈن، بہت کچھ دینے والا ہوں. اب آپ دیکھیے دنیا میں بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے بہت دیا نا. آج دنیا میں نبی کے جو دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ، ان کو کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا. ابو جہل مر گیا، ابو لہب مر گیا، امیہ مر گیا، سب ختم ہو گئے. اے بیٹا سٹ پراپرلی، لک ایٹ می، ڈونٹ لک ہیئر اینڈ دیئر. جی لک ایٹ می. تو ان دشمنوں کو کوئی یاد کرتا ہے؟ تو دنیا میں اگر آپ کو کوئی پریشان کرے، آپ کے گھر والوں کو پریشان کرے، یا آپ کے اڑوس پڑوس والے آپ کو پریشان کرے، ستاتے ہیں نا لوگ، دشمن ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. کوئی کسی نے گھر بنا لیا تو اس سے جلتے ہیں، کسی نے گاڑی لایا تو اس کی گاڑی کو خراب کر دیتے ہیں، اس کی گاڑی کو پنچر کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا. کسی نے نئی گاڑی لائے تو اس پر جو لوگ جلتے ہیں اس پر ایسا چابی سے کوئی بھی لوکھنڈ کی چیز سے لے کر کے کیا کرتے ہیں؟ اسکریچ کر دیتے ہیں، ہے نا. تو جلنے والے لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے. اللہ بول رہے ہیں اے میرے بندے، جو مجھے مانتا ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ جو جلتے ہیں وہ جلتے رہ جائیں گے، پیچھے رہیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ لوگ مٹ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. لیکن آپ اگر حق پر ہے، آپ صحیح ہے، اور آپ جو ہے اچھے راستے پر ہے،
آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، حق کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی کامیابی کو، آپ کی سکسیس کو، آپ کی ریزنگ کو، آپ کی انکریزنگ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ بڑھتے رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائز ہوتے رہیں گے، آپ کو کرسیاں ملے گی، اقتدار ملے گا، حکومت نے ملے گا، آپ بڑے انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے۔ جلنے والوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، جلنے والوں سے پریشان۔ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو اللہ دنیا میں بھی ترقی دے گا، سکسیس فل زندگی آپ کو دے گا، اور آخرت میں بھی سکسیس کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس کے لیے آپ نے 2 کام کرنا ہے۔ کتنے کام کرنا ہے؟ نبی کو بولا کہ تم 2 کام کرتے رہو، نبی کو بولا تم کتنے کام کرتے رہو؟ 2 کام کرتے رہو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی میرے پاس آؤ گے تو بہت دوں گا میں۔ وہ 2 کام کیا ہے؟ سننا ہے نا؟ وہ 2 کام کریں گے آپ بھی؟ آپ بھی 2 کام کریں گے؟ اے بچوں، وہ 2 کام کرنا ہے نا؟ دنیا میں جلنے والے جلتے رہیں گے، تمہارا کچھ بھی بگاڑ آپ نے 2 کام کرنا ہے تو دنیا والے آپ کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر وہ 2 کام نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہے، اگر وہ 2 کام نہیں کریں گے تو پھر آپ دنیا میں سکسیس نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی سکسیس نہیں ہو سکتے، یہاں بھی نہیں ہو سکتے، اور ہیئر آفٹر، یہاں کے بعد جو زندگی، دا ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا قیامت کا دن، وہاں بھی سکسیس نہیں ہوں گے۔ لیکن 2 کام کریں گے تو اللہ سکسیس کریں گے۔ وہ 2 کام کیا ہے؟ دیکھو اللہ بول رہے ہیں دوسری صورت میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، so pray to your Lord and sacrifice to him alone۔ یہ ہے وہ کام۔ تیسری آیت میں اللہ نے بولا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، indeed it is the one who hates you who will be cut off۔ جو آپ کی دشمن ہے، جو نبی کے دشمن تھے نا، بولتے تھے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، صرف بچیاں ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی نسل، تمہارے دشمنوں کی نسل، یہ چڑھتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، جادو ٹون کے کرتے رہیں گے، دھاگے باندھتے رہیں گے، تعویذ کرتے رہیں گے، تمہارے خلاف بلیک میجک کرتے رہیں گے، یہ کرنے والے مر جائیں گے، تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، تمہارا کچھ نہیں۔ تم نے 2 کام کرنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نے اپنے رب کی طرف دھیان لگانا ہے۔ تم نے کس کی طرف دھیان لگانا ہے؟ اپنے اللہ کی طرف دھیان لگانا ہے۔ کس کی طرف؟ اب وہ دھیان کیسے لگانا ہے؟ اللہ کی طرف آپ نے کیسے، اللہ کی طرف کیسے دیکھنا ہے، یا اللہ کو کیسے بلانا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ نماز کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ آپ نماز پڑھتے رہے، نماز سے کمپرومائز مت کریں، نماز چھوڑو مت۔ نماز چھوڑیں گے تو پھر آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک کام، نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، مسلمان نماز کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ مسلمان پر نماز فرض ہے نا، سمجھ رہے؟ نماز پڑھتے رہیے۔ اب وہ نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جو بھی ہو، آپ نے نماز پڑھنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ونحر کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ and sacrifice to him alone، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ جد و جہد کو کیا بولتے ہیں؟ محنت کرتے رہنا ہے، تھکتے رہنا ہے۔ کیا کرتے رہنا ہے؟ تھکتے رہنا ہے، قربانی دیتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ کائی کی قربانی؟ اللہ جانور مانگے تو جانور قربان کر دو، اللہ ٹائم مانگے تو ٹائم قربان کر دو، اللہ جو ہے جسمانی آپ کو تھکانا چاہتا ہے تو آپ تھک جائیے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے صبح فجر میں، آپ سونا چاہتے ہیں، لیکن آپ جسم کو تھکا کر کے جسم کی بات نہ سنیے،
आँखों की बात ना सुनिए, दिमाग की बात ना सुनिए, दिल की बात ना सुनिए, अल्लाह की बात सुनिए और अपने आप को फ़ौरन खड़ा कर दो, नमाज के लिए चले जाओ। समझ रहे हैं? अल्लाह ने बोला मेरे नाम पर ज़कात दो गरीबों को, तो दे देना है। अल्लाह ने बोला मेरे नाम पर मिस्कीनों बेवाओं का ख्याल रखो, तो उनकी मदद करना है। समझ रहे हो? अगर आप ऐसी कुर्बानी देते रहेंगे, जब जब आपको मौका मिले, जब जब अल्लाह बोले, तब आपका कोई दुनिया वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक आपने अल्लाह का लिहाज रखना है, दूसरा अल्लाह के बंदों का लिहाज रखना है। सुनो क्या बोला मैंने? दो काम। एक आपने अल्लाह का लिहाज रखना है, अल्लाह का लिहाज रखना है। नंबर दो अल्लाह की क्रिएशन का लिहाज रखना है, अल्लाह की। के बंदों का ख्याल। समझ रहे? ये दो काम करते रहिए बस। अल्लाह को राज़ी करते रहिए और अल्लाह के बंदों को भी राज़ी करते रहिए। कितने काम करना है? दो। अल्लाह को राज़ी करते रहिए, खुश करते रहिए और अल्लाह के बंदों को भी। ना अल्लाह को नाराज़ करो, ना अल्लाह की क्रिएशन को नाराज़ करो। नहीं समझ में आया बात? समझ में आ गई ना? तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत का ये एक आउटकम है, इस सूरत का मैसेज है, इस सूरत का सबक है। ये नबी को बोल रहे हैं, ए नबी मैं आपको जन्नत में कौसर दूंगा, आप दो काम करते रहिए, आपका दुश्मन अपनी मौत मरेगा, आपका दुश्मन अपनी मौत मरेगा, आप ये दो काम करते रहे। तो आपको भी बोला जा रहा है, ए मेरे बंदो, ए मेरे बच्चों, तुम भी जो है दो काम करते रहिए, दुनिया में भी अल्लाह सक्सेस करेगा, आखिरत में भी सक्सेस करेगा। आपका दुश्मन अपनी मौत मर जाएगा, आपके रास्ते में जो रोड़े अटकाता है, आपको जो परेशान करता है, आपसे जो हसद रखता है, आपसे जो जेलसी रखता है, वो अपनी मौत मर जाएगा। आपने दो काम करते रहना है, एक अल्लाह को राज़ी करना है और दूसरा उनके बंदों को भी राज़ी रखना है, उनको नाराज़ नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, अम्मी अब्बू का दिल नहीं दुखाना, पड़ोसियों का दिल नहीं दुखाना, रिश्तेदारों का दिल नहीं दुखाना, किसी भी इंसान को अपनी ज़ात से तकलीफ़। जब मौका मिले उनके लिए कुछ करो, आपका टाइम उनको लगे दे दो, आपका माल उनको ज़रूरत पड़ी, हेल्प लगी तो दे दो। समझ रहे? अल्लाह ने मांगा तब भी दे दो, इंसानों ने मांगा तब भी दे दो। आप दूसरों के काम आइए, तब दुनिया वाले आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये है सूरा, है ना ज़बरदस्त सूरा? आप याद करेंगे, इसका ट्रांसलेशन याद करेंगे? चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।